من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اس سے پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اہل اسلام کا جو قبلہ ہے وہ بیت الحرام ہے، مسجد الحرام، بیت اللہ، بیت العتیق جس کو کہا جاتا ہے، اصل قبلہ وہی ہے، اور یہ وہی قبلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ رہا ہے. یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اس قبلے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی فرمائی تھی. قرآن کریم میں اس پچھلی آیات میں تذکرہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ہمراہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام گارا بنا کر دے رہے ہیں. تو یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ اس بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور ان کا قبلہ اور کعبہ وہی رہا. اور یہ بات توریت سے بھی ثابت ہے، یہ بات توریت سے بھی ثابت ہے. تو لہذا اب یہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کہ پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے پھر ہمارے قبلے کی طرف کیوں حکم ہو گیا، اگر ان کا دین سچا تھا تو پھر ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب، اس طرح کے اعتراضات. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے ہجرت فرما کر، تو مکے میں جب تک آپ رہے تو بیت اللہ کی طرف، بیت عتیق کی طرف، مسجد حرام کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اور جب مدینے تشریف لے آئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. یہ بات ہم نے پہلے بتائی تھی، تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن اس کے باوجود آپ آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ پھر اسی قبلے کی طرف ہمیں رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں کہ کب جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ حکم لے کر آئے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ بار بار نظر اٹھا کر دیکھتے تھے. اور یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت اور مسلم ہے کہ نبی جس چیز کے لیے دعا کرتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہے. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر چکے تھے اور اس کی قبولیت کا ان کو یقین تھا، اس لیے بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حضور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ اس انتظار میں کہ کب وحی آ جائے، کب اللہ کا حکم آئے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم ہو. اس لیے آپ دیکھ اسی رہے تک آپ کو یقین تھا کہ ایسا ہوگا.
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ گویا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ آپ جو نگاہ اٹھا کر بار بار دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرما لیا کہ ہم اسی قبلے کی طرف رخ کر جو تمہیں پسند ہے، جو تمہاری منشا ہے، جو تمہارے آبا اور اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، ہم اسی کی طرف پھر تمہیں دوبارہ حکم فرما دیں گے۔ گویا کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے وعدہ فرمائے اور وہ چیز پوری نہ ہو، وعدہ فرما کر ظاہر بات ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی، اس لیے کہ وہ آپ کے آبا اور اجداد کا قبلہ وہی تھا اور قدیمی قبلہ وہی ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر بعد میں ہے، بیت اللہ کی تعمیر پہلے ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قبلہ اول، قبلہ اول وہ نہیں، قبلہ اول تو بیت اللہ ہے۔ تو یہ وعدہ ہوا فوراً ہی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر اللہ کا حکم آ گیا کیا؟ پھر آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں یا کیا کیجئے، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیا کیجئے، یعنی حکم آ گیا، وعدہ، پھر وہ وعدہ یقین میں تبدیل ہو گیا کہ اب آپ کیا کریں، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز ہی آپ پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیجئے، بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ چنانچہ 2 رکعت نماز آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ چکے تھے آپ، اور اسی دوران یہ حکم نازل ہوا تو آپ گھوم گئے نماز ہی میں بیت اللہ کی طرف۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، تو جو زیارات میں جاتے ہیں، جہاں اور زیارتیں کرتے ہیں، وہ مسجد قبلتین کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ اوپر وہاں محراب نما مصلی سا بنا ہوا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، سامنے بھی، دونوں آمنے سامنے۔ تو یہ اس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ لہذا بہتر اور مستحب بھی یہی ہے، ہر حاجی وہاں جا کر پڑھتے کہ 2 رکعت نماز نفل وہاں ادا کی جائے۔ بہرحال یہ اس مسجد کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں گھوم گئے۔ یہی سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تو جب آپ ٹرین میں نماز شروع کی تو ظاہر بات ہے کہ ٹرین ادھر تھی تو آپ نے رخ ادھر کیا، اب وہ ٹرین یوں مڑی۔ آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ ٹرین مڑ رہی ہے اور رخ اب ادھر ہے تو آپ نماز میں ہی گھوم جائیے۔ اگر آپ کو سفر کرتے ہوئے، سفر کے دوران جس طرف رخ کر کے ٹرین میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اگر ٹرین کا رخ مڑ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے یقینی طور پر یہ ہو کہ قبلہ ادھر ہے، تو اب آپ ٹرین میں اپنا رخ گھما دیں گے۔ اچھا، اب حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیت المقدس میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بیت المقدس لہذا ہم اس کی طرف رخ کر کے نہیں۔ اب حکم یہ ہے، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف تو نماز ادا فرما رہے تھے، دوران نماز یہ حکم آیا تو آپ فوراً گھوم گئے، تو معلوم ہوا کہ اب حکم آ جانے کے بعد اب بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے گا۔ تو آپ کو خوشخبری بھی پھر سنا دی گئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ حکم پہلے تو آپ کے ساتھ خاص، لیکن آگے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، سب کے لیے، دنیا میں جہاں بھی رہنے والا انسان ہو، اب سب کے لیے حکم یہی ہے، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، سفر کی حالت میں ہو یا حضر کی حالت میں ہو، اب رخ کہاں کرنا ہے؟
اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. تو کیا فرمایا؟ وحیث ما کنتم، اور آئندہ تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف کیا کرو. چنانچہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو دوران سفر یقینی طور پر آپ کو معلوم نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، نہ آپ کو کوئی قبلہ بتانے والا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ آدمی تحری کرے گا. تحری کا مطلب غور، سوچے. اور آج کل قبلہ نما آ گئے ہیں، قطب نما، قبلہ نما کمپاس الگ سے بھی آتے ہیں، موبائل میں بھی آ گئے ہیں. تو اس کو رکھ کے دیکھ لے، جس طرف دل کا یقین ہو، جس طرف غلبہ حاصل ہو جائے آپ کو، یعنی غالب گمان یہ ہو جائے کہ ادھر ہے، تو آپ ادھر ہی کو رخ کر کے نماز پڑھیں. یا کوئی آپ ٹرین میں جاننے والا وہ اگر قبلہ کا رخ بتا دے، اس کو معلوم ہے کہ ادھر ہے، تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ سفر میں. حضر میں تو ظاہر بات ہے کہ آدمی اپنے مقام پر ہے تو معلوم ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا. لیکن سفر میں بعض مرتبہ آدمی پر اشتباہ ہو جاتا ہے. اب آدمی یہاں سے بمبئی جا رہا ہے، اب بمبئی گاڑی جا رہی تو اب آپ قبلہ مشتبہ ہو گیا. دلی تک تو معلوم تھا، دلی سے گاڑی نکل گئی تو وہ گھوم رہی ہے، ادھر گھومتے ہوئے جا رہی ہے. اب قبلے کا رخ کدھر ہے؟ تو تحری کرے گا، غور و فکر کرے، اس سے مدد لے لے. یعنی جو موبائل میں دیا ہے یا کمپاس، اس پر مطلب مکمل یقین نہیں، دل کا گمان دیکھے کدھر ہے. جدھر غالب گمان ہے، جدھر قلب مطمئن ہو، اسی طرف نماز پڑھ لیں. اچھا، آپ نے نماز پڑھ لی تحری کر کے، غور و فکر کر کے، بعد میں آپ کو معلوم ہوا یا کسی نے بتایا کہ قبلہ ادھر نہیں ادھر تھا، تو نماز ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تحری کر کے، سوچ وچار کر کے، غور و فکر کر کے نماز پڑھی تھی. اسی کا انسان کو اللہ نے مکلف بنایا. تو اب کہا گیا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہرے کو اسی طرف کیا کرو. دیکھو پہلے جو حکم ہے نا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور یہاں کہا کہ فولوا وجوہکم شطرہ. جو مکی ہے، مکے میں رہنے والے، ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ عین کعبہ، جیسے آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ یعنی کعبہ سامنے ہونا چاہیے آپ کے. اگر کعبہ نہیں ہوگا سامنے، نماز نہیں ہوگی. یہ مکی کے لیے حکم ہے جو وہاں رہ رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے جو دور دراز رہنے والے ہیں، ہمارے لیے عین کعبہ شرط نہیں ہے، بلکہ اس طرف کو رخ کر لو کہ ادھر کعبہ ہے تو بس ادھر کو رخ کر لیں گے، ہمارا رخ ہو جائے بس. کعبہ بالکل سامنے ہو، ایسے جیسے مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو نماز پڑھتے ہوئے کعبہ سامنے ہوتا نا، آپ رکوع میں جانے تو آدمی کو نظر آ جائے سامنے، بالکل آمنے سامنے ہوتا. یہاں نماز پڑھتے ہوئے ضروری نہیں ہے، اس طرف، اس جہت کی طرف رخ کرنا کافی ہے. تو کیا فرمایا؟ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اپنا چہرہ اس طرف کر لو، اپنا رخ اس طرف کر لو، وہ کافی ہے تمہارے لیے. غیر مکی کے لیے حکم ہے یہ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. اب یہود و نصارہ نے کیا کہنا شروع کیا؟ پہلے تم ادھر نماز پڑھ لیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تمہارا ناقص ہے، تمہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ غلط تھا، اب تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو. اس طرح کے مختلف سوالات یہ یہود و نصارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قلوب میں ڈالتے تھے، اور یہ شکوک شبہات پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے تھے. یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ یہود و نصارہ، انہیں معلوم تھا، چونکہ پیشین گوئی اس میں موجود ہے. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، تاریخ سے بھی یہ بات ثابت ہے. قرآن سے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ ثابت ہے. تاریخ سے ثابت ہے یہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یہی، اور یہود ان کو بھی یہ بات یقینی طور پر معلوم تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ.
اور اس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. یہ بات ثابت تھی، لیکن اس کے باوجود عناد اور حسد، اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں. اللہ نے فرمایا، اب جو یہ اعتراضات کر رہے ہیں نا مختلف، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے تھے یہ بالکل حق ہے. اوتوا الکتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جنہیں کتاب دی گئی ہے، جو صاحب کتاب ہیں، وہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ بات حق ہے. کیا بات حق ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی ہے، ان کا قبلہ بھی وہی تھا. یہ بات جانتے تھے وہ. یہ بات حق. کیا بات حق ہے؟ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ان کے پروردگار ہی کی طرف سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی ہے، انہوں نے اس کی تعمیر بھی کی ہے. یہ بات جانتے تھے کہ یہ ان کے پروردگار کے حکم سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی ہے اور ادھر رک کر کے نماز بھی پڑھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوا. تو آپ نے عبادت کی نا، پھر اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف ہو گیا، پھر بیت اللہ کی طرف ہو گیا، تو اللہ ہی کا تو حکم ہو رہا، اللہ ہی کے حکم سے آپ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے. تو یہ یہود النصارہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ حق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر بھی فرمائی اور اس کی طرف رخ کر کے عبادت بھی کی. لیکن ضد اور عناد کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے، سب جانتے ہیں. خدا بند قدوس کو سب کچھ علم ہے جو کچھ ان کی ریشہ دوانیاں چل رہی ہیں، یہ کیا معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اعتراضات کر، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اور یہ بات ہم نے بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز کے دوران ہی یہ حکم نازل ہوا تھا قبلے کی تبدیلی کا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، ظاہر بات ہے کہ آپ کا منشا، آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ ادھر کو اللہ کا حکم ہو جائے، اور وہ ہونا یقین تھا، آپ کو یقین تھا اور ہو گیا. تو اس پر خوشی کا ہونا، اور کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ درمیانے صلاۃ میں حکم ہوا اور آپ نے اپنا رخ پھیر دیا، کیسا خوشنما وہ منظر ہوگا. بہرحال تو یہود اور نصارہ یہ اعتراضات کرتے رہے، لیکن ان کے اعتراضات اور ان کے سوالات اور ان کے جو ہے ریشہ دوانیاں جو اسلام کے خلاف چل رہی تھی اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی، تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ ان کی باتوں پر آنے والے، ان کی باتوں میں آنے والے نہیں تھے. تو بہرحال یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کو معلوم تھی، یعنی یہ بات تو توریت سے بھی ثابت ہے. بیت اللہ کی تعمیر اور ادھر رخ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عبادت کرنا، یہ بات تو توریت سے بھی ثابت ہے، تاریخ سے بھی ثابت ہے، توریت سے بھی ثابت ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر کتاب اللہ سے ثابت ہے. تو پھر اب اپنے آپ کو تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں؟ ارے ملت ابراہیمی پر تو ہم ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اجداد میں ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر رخ کر کے عبادت کی، ہم بھی ادھر کو رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں. تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہم ہوئے، یہ تم ہوئے. اور جبکہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کتاب میں پیشین گوئی بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پھر تمہارا یہ اعتراضات اور سوالات کرنا، اور پھر صحابہ کے دلوں میں شکوک اور شبہات کا پیدا کرنا، یہ تو تم جانتے ہو، تم نے کتاب میں پڑھا. لیکن جسے ماننا ہی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اچھا، اس آیت شریفہ میں چونکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہمیشہ کے لیے. اب تا قیامت یہی قبلہ رہے گا، اب یہ قبلہ بدلا نہیں جائے گا.
تا قیامت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، بیت اللحم کی طرف جیسا کہ عیسائی پڑھتے ہیں بیت اللحم کی طرف نماز نہیں پڑھی جائے گی، عبادت نہیں کی جائے گی، اب عبادت بیت اللہ ہی کی طرف کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس کے خلاف کرے گا تو آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اس آیت میں چونکہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ ہمیشہ قائم رہے گا، یعنی تا قیامت، جب تک یہ دنیا ہے تب تک وہ قائم رہے گا، اور جب اس دنیا سے اہل اسلام اٹھ جائیں گے اور وہ باقی نہ رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ احادیث میں جو علامات قیامت، جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، جب وہ ظاہر ہو چکی ہوں گی، یعنی جیسے آفتاب کا مغرب سے نکلنا، اور اسی طرح دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا، پوری دنیا میں وہ چکر لگائے گا، ایک دھواں زمین میں پھیل جائے گا، یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ جب یہ سب نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو تمام دنیا میں پھیل جائے گی، جس کی وجہ سے تمام مسلمان انتقال کر جائیں گے۔ ایک ایک مسلمان، ایک بھی مسلمان پھر اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا، سب اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، دنیا میں سوائے کفار کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ نماز وہ اٹھا لی جائے گی، جو جب مومن کوئی باقی نہیں رہے گا تو نماز پڑھنے والا کون ہوگا؟ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، تمام چیزیں جو ہے ذکر اللہ، یہ سب اٹھ جائے گا، چونکہ جب مومن ہی نہیں رہے گا تو زکوٰۃ کون دے گا، نماز کون پڑھے گا، حج کون کرے گا جب ایک بھی مومن نہیں ہوگا؟ تو جب روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، قرآن کریم اٹھ چکا ہوگا، اہل حبشہ کا غلبہ ہوگا۔ ایک حبشی جس کے پیر بھرے ہوئے ہوں گے، جس کا پیر گوشت سے پر ہوں گے، یہ اس کی علامت بتائی گئی ہے، گوشت سے پر ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، منہدم کر دیا جائے گا خانہ کعبہ، اس کا پتھر جدا جدا کر دیے جائیں گے، جس کے بعد یہ کام ہوگا، اس کے بعد ہی جمعہ ہوگا، 10 محرم ہوگی، اور سور پھونکا جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی، پھر قیامت واقع ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک ہمارے قبلے کی عزت اور بزرگی کو قائم رکھے، اور اس کی عزت اور حرمت کرنے والوں کو بھی عزت اور بزرگی عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا آیت شریفہ سے کہ جب تک قبلہ رہے گا، یعنی جب تک قبلہ رہے گا، جب تک مومن ہے تو رخ ہمیں کدھر کرنا ہے؟ قبلے ہی کی طرف، تا قیامت قبلہ باقی رہے گا، تو لہذا تا قیامت مومن باقی رہیں گے تو وہ رخ کر کے عبادت اسی کی طرف کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابھی یہی مضمون چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ مزید مضمون آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم کرم عافیت کا معاملہ فرما، آنے والے برے حالات سے حفاظت فرما، ہم سب کو سنت و شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی اے اللہ بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی گناہ ہم سے ہوا اس کو معاف فرما دے، اے اللہ جو بھی گناہ ہم سے ہوا معاف فرما دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، آنے والے برے حالات سے حفاظت فرما، امن و امان کا معاملہ فرما، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہماری اولادوں کی نسلوں کی حفاظت